ایک باقاعدہ سیکریٹریٹ اور کمپلینٹ سیل کا افتتاح کر رہا ہوں، جس کے اندر باقاعدہ لطیف آباد کے لوگوں کی تمام شکایتوں کو ڈیلی سنا جائے گا، ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ میں انشاءاللہ تعالی میرا یہ چیلنج ہے کہ لطیف آباد کی ساری سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی۔ لطیف آباد کے اس حلقے کی تاریخ ختم کر کے ایک نئی سنگ بنیاد رکھی جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے کی ترقی کی مین وجہ بنے گی۔ اچھے اور بری تکلیفیں، آزمائشیں، میں نے اتار چڑھاؤ، جیل، ریلیں، جلا وطنیاں، سب کچھ دیکھا ہے۔ And I know what is the reality of the nation of the Pakistan۔ صوبائی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ریحان حنیف مہر کی جانب سے ان کی رہائش گاہ پر PS 63 لطیف آباد کے عہدیداران اور کارکنان کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جو کہ جلسے کی شکل اختیار کر گیا۔ اجلاس میں بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی لطیف آباد کی مختلف UCs کے عہدیداران، کارکنان، جیالے اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریحان حنیف مہر نے کہا کہ عوام الناس کی محرومیوں کو ختم کرنا، انہیں عزت دلوانا اور PS 63 کی عوام کے مسائل کو حل کرنا اولین ترجیحات ہیں۔ انہوں نے لطیف آباد پیپلز سیکریٹریٹ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا، جہاں پر عام آدمی کے مسائل کو براہ راست سنا جائے گا اور ان کے جلد از جلد حل کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی عوامی خدمت کے ویژن پر چلتے ہوئے عوام الناس کو ان کی دہلیز پر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں گے۔ اس موقع پر اجلاس میں موجود لوگوں نے بھی خطاب کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری اور ریحان حنیف مہر پر اپنے پورے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کی۔ جی مجھے تو اندازہ ہوا 2 3 4 5 دنوں میں 9 تاریخ کو میں نے جوائننگ کی تھی۔ اس کے بعد میں نے علاقوں کا دورہ بھی کیا، مختلف میرے لوگ جو ہیں وہ علاقوں میں جا کر چیک بھی کر رہے ہیں اور معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ لطیف آباد کے جو 55 کے قریب مختلف 50 سے 55 تقریباً UCs ہیں اور علاقے ہیں جن کے اندر مختلف چیئرمینز ہیں، اور اس میں کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کوئی ہے نہیں لطیف آباد کے اندر چیئرمین، تو لیکن کام بالکل علاقوں میں نہیں ہوئے۔ بڑی دکھ ہوا کہ بہت فنڈنگ کی گئی لیکن علاقوں میں کوئی بھی ایسا کام نظر نہیں آیا، اور جو علاقوں میں گیا میں حیران ہوا کہ اسکول کے بچے چٹائیوں پر بیٹھے تھے اور بینچز نہیں تھیں اور لائٹ نہیں ہے، اور آئی ایم سرپرائزڈ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو خیر میں اس کے اوپر ایک سوچ کے حساب سے چیزیں ڈیولپ کر رہا ہوں، ایک پالیسی کے تحت کچھ کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جلد میں ایک اگلے ہفتے میں عید کے بعد 10 تاریخ تک میں ایک تمام UCوں کا ایک بڑا پروگرام کروں گا، جس کے اندر بھرپور شرکت ہوگی UCs کے لوگوں کی، اور پھر میں اس میں ان کے تمام معاملات کو سن کر اور پھر میں انشاءاللہ تعالی ایک باقاعدہ سیکریٹریٹ اور کمپلینٹ سیل کا افتتاح کر رہا ہوں، جس کے اندر باقاعدہ لطیف آباد کے لوگوں کی تمام شکایتوں کو ڈیلی سنا جائے گا، ان کا ازالہ کیا جائے گا، اور اسی بنا پر پاکستان پیپلز پارٹی کے نام کو بڑھایا جائے گا، ووٹ بینک کو بڑھایا جائے گا، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی میرا یہ چیلنج ہے کہ لطیف آباد کی ساری سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی۔ اب پارٹی بھی بدلے گی، نام وہی رہے گا لیکن پارٹی بدلے گی، اعمال بدلیں گے، افعال بدلیں گے، بہتری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے، اور لطیف آباد کے اس حلقے کی تاریخ ختم کر کے ایک نئی سنگ بنیاد رکھی جائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے کی ترقی کی مین وجہ بنے گی انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میئر صاحب ہیں ان کے پاس اتنی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے، وہ اپنے حساب سے چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا وے آف ورک ہوگا جس کی اسٹریٹجی پہ وہ کام کر رہے ہیں، اینڈ آئی ول میٹ ہیم، لیٹ سی، میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا، دیکھوں گا کہ اگر لطیف آباد کی بہتری میں ان کو کوئی بہتر راستہ بتا سکوں اور کوئی بہتر چیز ان کو سمجھا سکوں جس سے وہ بہتری طور پر بہتری کر سکیں، تو اٹ از گڈ فار ہیم اینڈ فار می ٹو، اینڈ آلسو سب سے بڑی بات یہ کہ دیٹ از ویری گڈ فار دا پاکستان پیپلز پارٹی آف دا پاکستان۔ اور یہ تو بلاول بھٹو صاحب، آنریبل چیئرمین صاحب کا ایک بہت بڑا خواب ہے کہ ہر علاقے میں سندھ کے اندر، ناٹ ان حیدرآباد، پورے سندھ کے اندر ترقی ہونی چاہیے، اور وہ بڑا اس چیز کو فوکس کرتے ہیں اور بڑا دیکھتے ہیں۔ ابھی آج کل لطیف آباد میں صبح 8:45 بجے سے لے کے 2 بجے تک لائٹ نہیں ہے، تو میری ملاقات ہوئی کچھ ہیسکو کے ہائی آفیسرز جو تھے، ہائی ڈیزینیٹڈ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ
بلاول بھٹو صاحب کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم پر بڑا پریشر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ جو نیٹ ورکنگ آف ڈیولپمنٹ آف روڈز چل رہی ہے اس کو ختم کر کے ہمیں لوگوں کو یہ اچھی سڑکیں دیں. تو اس وجہ سے یہ لائٹ ہم کو بند کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہمیں پولز اور ہائی ٹینشن لائٹ جو ہیں اپنی لائٹس کی جو فریکوینسیز ان کی وجہ سے ان کو بند کر کے ان کو آف کر کے ان کو پولز کو اور لائٹس کو شفٹ کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو ہے. اینڈ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے بلاول بھٹو صاحب کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جلد از جلد حیدرآباد کی تمام نیٹ ورکنگ آف روڈز کو مکمل کر کے بحال کیا جائے. میں ریحان حنیف صاحب کو گزشتہ 40 سالوں سے یعنی بچپن سے میں ان کو جانتا ہوں اور بہت نفیس انسان ہے اور پیپلز پارٹی کا یہ جو فیصلہ ہے اس کی میں بھرپور حمایت اور دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے ریحان حنیف صاحب کو چانس دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ عوامی لیڈر سب کہتے ہیں کہ وہ عوامی لیڈر ہیں لیکن آپ دیکھیں گے حقیقی عوامی لیڈر کون ہوتا ہے وہ آپ ریحان حنیف صاحب کی قیادت میں ان کی شکل میں حقیقی معنی میں آپ دیکھ پائیں گے کہ عوامی لیڈر کیا ہوتا ہے. جس طرح سے انہوں نے بات کی میں اس میں کیا انڈورس کروں. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم بنانے جا رہے ہیں. عوامی مسائل پولیس سب سے بڑا کوئی بھی پانی کی نکاسی ساری چیزیں وہ بتا چکے ہیں کہ ان کی ٹیم ہوگی 24 آورس کام کرے گی ہر وقت وہ ریچیبل ہوں گے. اس سے بڑھ کے اب کیا چاہیے عوام کو. بہت شکریہ. مجھے آج یہاں پر بلایا گیا اور بالخصوص مہر حنیف صاحب انہوں نے جو ہے یہ پی پی کو جوائن کیا ہے تو یہ ایک حیدرآباد کے لیے میں سمجھتا ہوں خوشائند بات ہے کہ کام کرنے والے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. پارٹی کوئی سی بھی ہو کام کرنے والے لوگوں کی ہی جو ہوتی ہے وہ سربلندی ہوتی ہے. میرا بیسکلی کاز یہ ہے یہاں پر آنے کا کہ ایجوکیشن سسٹم سے میں وابستہ ہوں اور بیسکلی چیٹنگ کے خلاف اور بہترین کانسیپچل ایجوکیشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اسکولوں کی حالت تباہ ہے. میں چاہوں گا کہ یہ اپنا چارج بھی سنبھالیں. ہم ان کے ساتھ ہیں بالکل ہر لمحہ ساتھ ہیں کہ بیسکلی طور کے اوپر اگر ایجوکیشن کو سدھار میں لے کے آ جائیں گے تو ہر چیز خود بخود سدھرتی چلی جائے گی. ریحان بھائی کے بارے میں ہمیں ہمارے جو مسیح لیڈر ہیں انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی یہاں ان کے پروگرام میں شمولیت کرنے کے لیے. وہاں پر بھی ہم نے ان کی تقریر سنی. بہت اچھا انہوں نے اور حق سچ پہ بات کی ہوئے اور منورٹی کے لیے جو انہوں نے ہمارے لیے الفاظ بولے ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی کہ انہوں نے اس طبقے کو اگنور نہیں کیا. انہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح بے نظیر صاحبہ نے عورتوں کو کسی مقام پہ پیچھے نہیں چھوڑا اور نہ ان کو رکھا ان کے ساتھ رہی شانہ بشانہ. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی پوری وفاداری کے ساتھ اس پارٹی کو آگے بڑھائیں.